استعمال سے بچیں، کیا یہ ان کو مشورہ دیا جائے؟ بالکل ایسا، یہ تو بہت جس طرح موبائل ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے، لیکن اس کے مواقع ہیں یوز کرنے کے، استعمال کرنے کے، کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کھانا پکا رہے ہیں، کچن ہے یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر خطرہ بھی ہے، آگ بھی ہے، تو وہاں پر ہم اگر کسی کی کال آ جاتی ہے تو بات کرنے میں اتنے محب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر احساس نہیں رہتا باتوں میں کہ پیچھے کھانا بھی چڑھا ہے یا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کچن میں یا کھانا پکانے کے دوران یا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نقصانات کا اندیشہ ہو تو وہاں پر موبائل کالز سننے سے اجتناب کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کال سننی ہے وہ تو ایمرجنسی ہے، اگر چولہا جل رہا ہے تو اس کو پھر بند کر دیا جائے، احتیاط کی جائے، احتیاط کی جائے اس کو۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ اپنے گیس کا جو پائپ انہوں نے بتایا کہ وہ واقعی انہوں نے بڑی پیاری نشاندہی کی کہ بھائی ایک بار وہ گیس کے ربر کا پائپ لگ گیا اور وہ سالوں سال لگا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پائپ لیک کر رہا ہے یا یہ پائپ کا یہ جو نوزل میں جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہے، کیا لیک کر رہا ہے۔ عموماً لیکیج ہو بھی رہی ہوتی ہے ہمارے گھر کے چولہوں میں، اور وہ جس کہتے ہیں نا بھڑکا بھی نکلتا ہے، آگ کے شعلے بھی اٹھتے ہیں، لیکن اخراجات کی وجہ سے پلمبر کو کون پیسے دے گا، یہ کون دے گا، ربر کون خریدے گا۔ اب بتائیے کہ جن پیسوں کو بچانے کے لیے آپ یہ غفلت یا سستی یا جس کو جو بھی نام تو کر رہے ہیں، تو اب جان ہی نہیں ہوگی تو یہ پیسہ کس کے کام آئے گا؟ تو ایسی بے احتیاطیاں گھر میں جو ہمارے یہاں ہوئی ہیں، اس کو بالکل آپ نوٹس لیجیے، اور چولہا پہلے سے مت چلائیے گا۔ دیکھیں یہ اب آپ کو ہم نے آج مدنی چینل کے ذریعے چند معلومات فراہم کی ہیں، اب جو احتیاط کرے اس کے نصیب، جو احتیاط نہ کرے اس کے نصیب۔ اسی طرح جو لوگ واٹر ٹینک کا جو انہوں نے ایک بڑی اچھوتی معلومات ہمیں فراہم کی کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے، اس میں ایک انڈر، کیونکہ وہ زمین کے اندر ہوتا ہے کٹا ٹینک، تو گیس جمع ہوتی ہے اور وہ چند دنوں کے بعد وہ ڈھکن اٹھایا جاتا ہے، گیس نکلتی ہے۔ میں نے امیر اہل سنت کو اس طرح کی احتیاطیں کرتے دیکھا ہے کہ جب کبھی آپ کئی دنوں کے بعد کسی کمرے کی طرف جاتے ہیں یا کسی گھر کی طرف جاتے ہیں، یہ خود ہمیں بھی آپ نے سمجھایا سکھایا ہے، دروازہ کھولنے، جیسے دروازہ کھولتے ہیں نا، جیسے کئی دنوں کے بعد آپ نے دروازہ کھولا، جب کئی دنوں کے بعد آپ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہی تھوڑا سا دور ہٹ کر آپ، یہ ذاتی طور پر ایک بار نہیں کئی بار میں نے دیکھا ہے، اور مجھے بھی، اور چند اس طرح کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا ہے، اور وہ مطلب پیچھے کر کے وہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ جاؤ، اور آپ باقاعدہ چادر سے، آپ کے پاس ماشاءاللہ چادر ہوتی ہے، چادر سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں امیر علیہ سنت، یہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ آپ ان کی وہ دیکھیے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہریلی گیس کے کئی آپ نے واقعات پڑھے اور سنے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے زہریلی گیس آئی، اتنے لوگ مر گئے۔ تو یہ واٹر ٹینک کا بھی جو انہوں نے بتایا، یہ بڑی مطلب امپورٹنٹ بات تھی، اور گھروں کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، یا فیکٹری وغیرہ کے اندر کہ اتنے دنوں تک جو ٹینک بند ہے، اگر اس کے اندر گیس بھر گئی، اچھا یہ بھی بہت پتہ کی بات ہے کہ ٹینک عموماً اندر سے اندھیرا ہوتا ہے، ٹینک کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اب ٹینک میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لیے ٹارچ کی جگہ پر ہم آگ کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اگر اس کی گیس نکلی پھر جو تباہی ہوگی، یہ بھی بہت نوٹسبل بات انہوں نے کی ہے، غور طلب بات ہے۔ جنریٹر، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جنریٹر، لائٹ چلی گئی اور اب آپ جنریٹر آن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جنریٹر آن کرنے کے لیے، جنریٹر شروع کرنے کے لیے آپ آگ جلا کر جا رہے ہیں موم بتی، اگر پتہ ہے کہ جنریٹر یا تو گیس سے چلے گا یا پیٹرول ڈیزل سے چلے گا، گیس بھی آگ پکڑتی ہے، پیٹرول ڈیزل بھی آگ پکڑ رہا ہے، یہ تینوں چیزوں، ان چیزوں کو آگ تو ان سے دور رکھی جاتی ہے۔ اب آپ جنریٹر چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر اس کو ہو سکتا ہے کہ بعد عقل مند تو اسے چوڑ کے لے کہہ رہا ہوں کہ بعد ایسے غافل ہو جاتے ہوں کہ اس جنریٹر کے اندر پیٹرول یا ڈیزل ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ موم بتی سے چیک کرتے ہو کہ اندر میں پیٹرول ڈیزل ہے یا نہیں ہے۔ اب آگ کا دھماکہ ہونے میں کسر کیا رہی؟ ابھی پچھلے دنوں باب المدینہ کا ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہوا ہے، وہی جنریٹر کی وجہ سے، ایک بے احتیاطی ہوتی ہے، جنریٹر کی وجہ سے گھر میں آگ لگی، اور اس گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا۔ فلیٹ، بلڈنگ میں آگ لگی، بلڈنگ میں وہ فلیٹ ہے،
اس فلیٹ میں آگ لگ گئی. تو پیٹرول بھرنے کا بھی جیسے کہ ابھی آپ نے چھوٹا سا منظر دیکھا, یہ پیٹرول ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی وہ لے لیا جائے. دکھا دیں پیٹرول ڈالنے کا جو آپ بتا رہے تھے طریقہ, کہ اگر جنریٹر میں پیٹرول ڈالنا بھی ہے تو پیٹرول ڈالنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ اب دیکھیے اس طرح کے. اب یہ طریقہ آپ دیکھیے, یہ بالکل پریکٹیکل ایک چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے. یہ پیٹرول شاید ڈالا جا رہا ہے, میرا گمان ہے, اور ساتھ موم بتی جل رہی ہے, اور ساتھ ہی الیکٹرانک پینل لگا ہوا ہے. یہ ایک عجیب سی تصویر انہوں نے نکالی کے دکھائی ہے, کوئی لطیفہ وغیرہ دکھا رہے ہیں, کیا ہے واللہ عالم. مطلب میری تو میں ابھی فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, چینل کے ناظرین کے ساتھ, کہ پیٹرول ساتھ الیکٹرک پینل اور اس کے ساتھ موم بتی جل رہی ہے آگ. اب بتائیے کہ یہ جنریٹر میں آگ ڈالی جائے. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جنریٹر کے اندر پانی وہ پیٹرول ڈالا جا رہا ہے. اب ایسا اگر کوئی اللہ نہ کرے منظر قریبی کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو غور کر لے اور بالکل نہ کرے. بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں, بچوں کو اس طرف نہ بھیجیں, کیونکہ ہم نے بچوں کو شروع سے اس معاملے میں تربیت نہیں کی. ہم نے یہ کہا قریبی جانا, گرم ہے. اب گرم ہے کیا پتا. اب جیسے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک بچہ اس گرم پتیلے میں گرا, ایک بچہ شادی میں گرم پتیلے میں گرا سالن کے, تو اب بچے اس طرح گرم پتیلوں میں گر گئے تو زمین پر اتنی گرم چیزیں رکھنے کی حاجت ہی نہیں تھی. احتیاط. اصل میں ہم لوگ بہت زیادہ کنفیوز مائنڈ ہو گئے ہیں, بہت کنفیوز مائنڈ ہے. ہم گاڑی چلاتے ہوئے جہاں پہ دیکھا ہوگا گاڑی چلاتے ہوئے اچانک بریک لگتے نا تو ابھی وہ جھٹکے سے کون ہے, اب وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ موبائل میں بات کر رہا ہے یا کسی اور سوچ میں جا رہا ہے, گھر سے لڑکا نکلا ہے, پتہ نہیں کیا نکلا ہے, وہ جا رہا ہے گاڑی چلاتا تو وہ پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہو رہا ہے. اچانک وہ بس والا ہارن مارتا ہے تو اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا, میں کہاں ہوں, بس سڑک پر ہو آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ پیٹرول بھر رہے ہیں, آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں, آپ سی این جی گیس کے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے, آپ جنریٹر میں پیٹرول ڈالنے جا رہے ہیں, آپ گیس کے جنریٹر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے اپنے گیس کے جنریٹر میں اور آپ کے گیزر میں کتنا فاصلہ رکھا ہوا یہ بھی دیکھ لیجئے. اگر تھوڑا بہت فاصلہ ہے بھی تو وہ گیزر کا جو آگ کا جو جہاں وہ برنر جلتا ہے اس کا وہ گیٹ جو اس کا جو فلیپر ہوتا ہے, دروازہ ہوتا ہے کھڑکی نما, وہ بند ہے یا نہیں ہے. گیس تو لیک نہیں ہو رہی, کئی گھروں میں جا کر دیکھیے آپ ان کے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے. پھر لڑتے ہیں یہ گیس کے ادارے سے کہ جناب اتنا بڑا بل بنا کے بھیج دیا, اب ان کو جا کے پوچھو وہ کہیں گے آپ کی گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے, گھر کے اندر گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے, گیزر بند ہو گیا, بعض اوقات اگر برنر اس کا خراب ہے تو گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا چولہے کے اندر وہ پائپ سڑ گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے, نوزل پرانا ہو گیا ہے, یا وہ اس کا نوب جو ہے وہ اگر لوز ہو گیا تو آپ کی گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے. گھر کے اندر کتنا یہ پرابلم ہے. تو اللہ کرے کہ ہم مطلب اس احتیاطیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب میں آپ کی چند کالز لیتا ہوں, اس کے بعد فائر بریگیڈ کے حوالے سے اور مزید ہمارے پاس ان کے افسران اور ذمہ داران فیکٹری وغیرہ کے حوالے سے کچھ تاثرات اور معلومات ہیں وہ بھی دیتا ہوں. لیکن یہ ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو بیان کیا یہ شارٹ سرکٹ ہونے کے, جیسے آپ نے وہ پلک دکھائے ہوئے انہوں نے, اب اپنے گھروں کا جائزہ لیں, اپنے بلڈنگ کا جائزہ لیں, اپنے فیکٹری کا جائزہ لیں, اپنی مسجد مدرسے وغیرہ کا جائزہ لیں. کتنے الیکٹرانک وائر آپ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں, ایک پلک کے اندر کتنے مطلب ساکٹ کے اندر کتنے پلک ڈالے ہوئے ہیں, کھلے تار ڈالے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا پلک لینے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ماچس کی تیلیاں پھنساتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اب آپ بتائیے اس ساکٹ کے اندر چنگاری آتی ہے, آپ نے تار ڈالا ہے ننگا, بالکل وہ تار ہے اس کا, ٹھیک ہے, پلک آپ نے لیا نہیں, اور اب اس کے اندر ماچس کی تیلی ڈالی جو بالکل ووڈ ہے, لکڑی ہے, اور اگر کوئی زیادہ وہ ہوگا تو اب اس کے اندر بارود لگا ہوا ہے, اس ماچس کی تیلی کے ساتھ غلام یاسین بھائی اس کے ساتھ بارود لگا ہوا ہے. اب اگر تھوڑی سی اندر میں شارٹ سرکٹ چنگاری ہوگی تو فوراً وہ بارود ماچس جلے گی تو آگ جلائے گی. اب یہ ساری غفلتیں نہیں ہیں تو اس کو کیا بولیں گے, اس کو کون سے عقل مندی بولیں گے, سمجھداری بولیں گے. فیکٹری بنانے والوں نے فیکٹریاں بنائی مگر آگ سے خود کو, اپنی فیکٹری کو, اپنے مال کو, اسباب کو, اپنے ملازمین کو, ان سب کو بچانے کے لیے, آگ سے بچانے کے لیے آپ نے کیا اہتمام کیا. مجھے تو ان اداروں پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے. جیسے ہم ٹریفک کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اگر ٹریفک کی جو فٹنس سرٹیفکیٹ کے جو
ادارے ہوتے ہیں یا لائسنس کے جو ادارے ہوتے ہیں، اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، مزہ لے کے کوئی غفلت کے ساتھ اس طرح مطلب کہ سڑک پر بے باکی کے ساتھ ٹریفک چلاتے، جیسے ہماری سڑکیں ٹریفک حادثات کی وجہ سے خون سے بتھڑی ہوئی ہیں، خون ہی خون جیسے کہ ہر طرف ہے، اور ہماری عمارتیں آگ ہی آگ اس وقت ہو رہی ہیں، گھروں میں آگ لگ رہی ہیں، بلڈنگ بنانے والے ناقص مٹیریل یوز کر رہے ہیں، گیس کے پائپ لائن کے ناقص مٹیریل یوز کر رہے ہیں، وہ جو الیکٹرک کا جو مال ڈالتے ہیں اس میں ناقص مٹیریل یوز کر رہے ہیں، چولہے بنانے والے اپنے 2 پیسے بچانے کے ناقص مٹیریل یوز کر رہے ہیں، ناقص سامان یوز کر رہے ہیں، خام مال مٹیریل یوز کر رہے ہیں، گیس سلنڈر بنانے والے 2 پیسے بچانے کے لیے ناقص مٹیریل یوز کر رہے ہیں۔ آپ جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ 1000 روپے کا ہے، تو دوسری دکان میں جاتا ہے یار چھوڑو میں 500-700 روپے میں دیتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ مہنگا دے رہا ہے سستا دے رہا ہے، دونوں ڈنڈی مار ہے، کیا کرے، دھوکہ دے رہے، خیانت کر رہے۔ ایک سوال آپ کے لیے کھڑا کر رہا ہوں، اگر ایک چیز مہنگی مل رہی ہے، اگر مارکیٹ میں کہیں سستی مل رہی ہے، کچھ تو ڈفرینسز ہوں گے، کچھ تو فرق ہوگا، کمپنی کا کوئی تو فرق ہوگا۔ میں نہیں کہتا مہنگا ہی خریدیں، میں کہتا اچھا خریدیں۔ اگر اچھا ملتا ہے آپ کے بجٹ میں آنا چاہیے، آپ تھوڑا غور کر لیجئے۔ اور یہ چیزیں جو آپ کے گھروں کو، آپ کے دفتروں کو آگ لگاتی، آپ کی جانوں کو ضائع کرتی ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی غور نہیں کریں گے آپ؟ الیکٹرکسٹی کے معاملے میں، ساکٹ کے معاملے میں سستے سستے پلک لے لیں گے، سستے سستے تار لے لیں گے، اور سستے تو ٹھیک ہے، گھٹیا، چلو میں سستا نہیں کہتا، گھٹیا قسم کا کہتا ہوں، سستا نہیں کہتا۔ چلو اگر بالکل کوئی کم قیمت میں اچھی چیز ملتی ہے، مدینہ ہمارے ویسے ایسے ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی کہ کم قیمت میں اچھی چیز بھی مل جائے، مگر مل جائے نصیب والے کو تو کیا بات ہے مدینے کی۔ آئیے میں آپ کو کالس لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرم شہزاد اطاری منڈی باؤدین سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل پہ سلسلہ آگی آگ بہت اچھا سلسلہ، اس میں بہت اچھی معلومات دی جا رہی۔ اس میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک جگہ پہ کھانا پکایا جا رہا تھا، دیگ پکائی جا رہی تھی۔ ایک شخص نے وہ آگ جلانے کے لیے اس کے اوپر پٹرول ڈالنا چاہا گیلن کے ساتھ۔ جب اس نے گیلن کے ساتھ پٹرول ڈالنا چاہا تو یکدم آگ بھڑک اٹھی، اس کے ہاتھ سے گیلن ہل گئی اور اس کا پٹرول اس کے اپنے اوپر گر پڑا، تو اس کی وجہ سے اس کو خود کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح جلد گیا اور اس کے اوپر بڑی مشکل سے اس کے آگ پر قابو پایا گیا۔ اس میں یہ ہمیں جب یہ ہم پٹرول وغیرہ کا استعمال کریں تو اس کا ہمیں طریقہ بھی سیکھنا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، آپ نے واقعہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ میں عبرت حاصل کرنے کی اور احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی سے محمد خرم رضا اطاری عرض کر رہا ہوں۔ صاحب میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ گھروں میں مٹی کے تیل کا چولہا جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ چولہا اچانک پھٹ جاتا ہے، اس سے کہ ہم واقف ہو چکی ہیں۔ تو مٹی کے تیل کے جو چولہا ہے اس کے بارے میں احتیاط کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ مٹی کے تیل کا چولہا، اب دیکھیں جب گیس نہیں ہوگی تو ضرورت ہوگی تو استعمال تو کرنے میں ضرورت ہوگی تو استعمال تو کیا جائے گا، اور بہت ساری ایسی جگہ جہاں گیس نہیں پہنچی ہوئی ہوتی، بلکہ ہمارے یہاں جیسے کہ گیس پائپ لائن کے ذریعے انڈر گراؤنڈ کنسل ہو کر جو ہمارے تک پہنچی ہوئی ہیں، کئی ممالک ایسے ہیں جس میں اس طرح کی گیسوں کی سپلائی ہے ہی نہیں، وہاں پر تو باقاعدہ گھر میں 15 دن میں 20 دن میں یا مہینے میں ہفتے میں سلنڈر منگائے جاتے ہیں۔ وہ کمپنیز ہیں جو سلنڈر سپلائی کرتی ہیں اور وہ باقاعدہ پورے کے پورے سلنڈر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب گیس کا چولہا ہو، گیس کا سلنڈر ہو یا مٹی کے تیل کا چولہا ہو، بات یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، حاضر ذہن، یعنی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ حاضر ذہن ہونا بہت ضروری ہے۔ ذہنی طور پر بندہ حاضر ہے، جو بھی کام کرے اب ذہنی طور پر حاضر ہے۔ میں یہ سلسلہ کرنے بیٹھا ہوں، میں ذہنی طور پر حاضر نہ ہوں بالفرض، اور سلسلہ کچھ اور ہو رہا ہے، کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، سوچ کچھ اور رہا ہوں، کنفیوژن ہو، یہ ہو، پریشانی ہو، ہزار قسم کی چیز اگر ہو بھی، لیکن آدمی جب کسی کام کے کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر اب اس طرف کو ہی غور کرے گا نا، اس طرف کو غور کرے گا، اس طرف کو سوچے گا، تب جا کر کوئی بات بنے گی، ورنہ کرنا کیا تھا کرے گا کیا۔ ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، خود وہ کہتے ہیں کہ یار میں اتنا کنفیوز مائنڈیڈ آدمی ہوں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں دفتر کے لیے چلا جاتا ہوں کہیں اور، راستے میں پتا چلتا ہے کہ میں کچھ اور کہیں اور جانا۔ اچھا یہ متعدد واقعات،
بعض کی آپ نے کیفیت دیکھی ہوگی کہ بھولنا جیسے کہ ان کی وہ عادت کا حصہ بن جاتی ہیں. کبھی موبائل بھولیں گے, کبھی چابی بھولیں گے, کبھی پرس بھولیں گے. بعض تو بچے تک بھول جائیں. آپ کو حیرت ہوگی, مجھے پتا ہے بچے بھول جائے. کیا بچہ تھا میرے ساتھ, ان کے نصیب کو یہ گھر جا کے ان کے بچوں کی امی یاد نہیں دلاتی کہ بچہ تھا وہ کہاں رہ گئے. اب راستے میں یاد آ جائے یا بعد میں یاد آ جائے, بچہ کے سوتا ہوا رہے گا یا مستی میں مست ہیں, غافل ہیں, ابسینٹ مائنڈ ہوتے ہیں, ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں, کنفیوزڈ مائنڈ ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑی زندگی کو ریلیکس دیں, مطلب نارمل زندگی گزاریں, پلیز نارمل زندگی گزاریں. حالات کو فیس کرنے کی عادت پیدا کریں. ٹھیک ہے, حالات بھی بعض اوقات انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں, مگر اکا دکا چلے اسے واقعات ہو جاتے ہیں کبھی کبھار زندگی میں اس طرح کے, لیکن بہت تو مطلب بالکل کنفیوز مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں اور بڑے مطلب کہ جلد باز. اصل میں جلد بازی بھی ایک فیکٹر ہے, جلد بازی کرتے ہیں, ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں. یہ جلد بازی, یہ ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے, توجہ کے ساتھ کرنا ہے. اب کوشش کرے گی کہ میں 10 کام کروں. اگر ایک وقت میں 2-3 کام نارمل طور پر, جیسے کہ امیر سنت ہے, ایک وقت میں 2 کام کرنے ہیں. ایک وقت میں 2 کام کیسے کریں گے؟ ایک وقت میں 2 کام کریں گے کہ آپ کو چائے پینی ہے. اب چائے پینی ہے تو چائے کی پہلے نیت ہو گئی, جیسے کہ مختلف اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں. اب چائے پیتے ہوئے وقت تو چائے پینے میں لگے گا. اب ساتھ ہی کوئی دینی کتب سامنے رکھ لی, کوئی ایسی چیز رکھ لی, یا اسلامی بھائیوں کی کسی کو پرچیاں ہوں گی وہ سامنے رکھ لی, تاکہ چلے چائے بھی پیتا رہوں, یہ کام ہو جائے. تو یہ ایک وقت میں 2 کام, یہ اس طرح کے اور اس سے ریلیٹڈ 1-2 اور کام ہو گئے وہ ہو گئے, لیکن وہ سارا حاضر ذہنی کے ساتھ ہونا چاہیے. برائے کرم کچن میں کھڑے ہونے والی اسلامی بہنیں, باورچی خانوں میں کام کرنے والے اسلامی بھائی, یا اس طرح چولہے کا کام کرنے والے اسلامی بھائی, یا یہ جو پلمبر حضرات ہوتے ہیں, یہ جو جنریٹر بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو فیکٹری کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, جو بوائلر مشین یوز کر رہے ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر, اس طرح کے بہت سارے الیکٹرک پورے کے پورا جو وہ الیکٹرک روم کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پورے جنریٹر روم کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پورے مطلب اس طرح کے کاموں کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اپسیٹ مائنڈ ہوں گے اور کنفیوز مائنڈ ہوں گے تو اپنے آپ کو تو نقصان پہنچائیں گے, اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو مٹی کا تیل کا چولہا ہو یا میرے پیارے اسلامی بھائی کسی بھی قسم کی سی چیز ہو, اگر احتیاطیں کی جائیں تو امید ہے کہ بہت سارے نقصانات سے بچا جا سکے گا. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اتاری, میں ضلع حافظ آباد جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ابھی جو نگرانی شورا کا سلسلہ آگ ہی آگ اصلاح امت کے لیے پینل پر نشر ہے, یہ دیکھ کر دل کو بڑی خوشی ہوئی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ضلع حافظ آباد کے قریبی شہر جلال بٹیاں میں جہاں پر آتش بازی کا لوگوں نے سامان رکھا ہوا تھا, تو وہاں پر وہ سگریٹ پی رہا تھا, تو اس نے سگریٹ بغیر بجائے رکھ دیا. تو اس سگریٹ کی وجہ سے پھر وہ جو بارود تھا وہاں پر پڑا ہوا, اسے آگ لگی. تو اس آگ لگنے کی وجہ سے اس پوری بلڈنگ میں دھماکہ ہوا, اور وہ بلڈنگ بھی پوری جل گئی, اور وہ جو اسلامی بھائی وہاں پر موجود تھا وہ بھی سارا آگ میں جلس گیا اور فوت ہو گیا. تمام اسلام بھائیوں کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس معاملے میں احتیاط برتا کریں. اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت کی عظیم تعلیمات اور مدنی چینل کی تعلیمات پہ عمل کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف کا ایک واقعہ ہے جس کی شادی کی تقریب میں آگ لگی اور 25 ہلاکتیں ہوئی. اطلاع کے مطابق شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ سے مبینہ طور پر ایک ہائی وولٹیج پاور لائن گر پڑی اور اس سے نکلنے والی چنگاریوں سے آگ لگی. مزید اس کی تفصیلات میں آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی حکام نے شادیوں میں آتش بازی پر پابندی عائد کی, جو قبائلی علاقوں میں مقبول رواج ہے. سن 1999 میں بھی اسی طرح کی مشرقی صوبے میں واقعہ ہوا تھا جس میں 76 ہلاکتیں ہوئی تھیں. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں کہ برازیل میں نائٹ کلب میں آگ لگنے سے ہلاکتیں 200
45 تک پہنچ گئیں. یہ اسٹیج پر آتش بازی ہو رہی تھی جس کے باعث آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے دیکھتے آگ نے پورے کلب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. نائٹ کلب سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جس کے باعث زیادہ تر ہلاکتیں زہریلے دھوئیں اور افراتفری کے باعث کچلے جانے کے باعث ہوئی. تو اس طرح آتش بازی جو ابھی انہوں نے بھی کہا تو یہ بات بھی میری خبر تھی میرے پاس، تو میں نے کہا آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ اس طرح کی آتش بازیاں برائے کرم اپنے نہ ہونے دیں. سگریٹ پینے والے تو اپنے حال پہ بھی رحم کریں اور اس قوم اور امت کے حال پہ بھی رحم کریں. اب جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سگریٹ پیتے پیتے سو گیا، اب یہ بھی ممکن ہے. اب ان کے تجربات ان کے بعد ایک سے ایک اس طرح کے پیشنٹ آتے ہوں گے اور تو ان کو واقعات کا بڑا اندازہ ہوتا ہوگا کہ سگریٹ پیتے پیتے سو گئے تو وہ بستر پر آگ لگ گئی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیڈ، آپ کا جو بستر ہے بیڈ ہوتا ہے، آج کل بیڈ میں بھی الیکٹرانک چیزیں جیسے الیکٹرانک وائرنگ ہوتی ہے، بلب لگائے، روشنی لگائے، بستر کے لیے خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے. اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے گا. میں احتیاطاً ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس پہ غور کر لیجئے گا. آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے اسی بستر کے اندر جو الیکٹرانک تار بچھی ہوئی ہیں، آپ روشنی چاہتے ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ خوبصورتی کے لیے باتوں کا لوگ لگاتے ہیں، ڈیزائننگ کے لیے لوگ لگاتے ہیں، اور صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. غور کر لیجئے، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہو تو بچنے کی کوشش کیجئے گا کہ برائے کرم اس طرح کم از کم جس بستر پر آپ سوئے ہوئے ہیں اس بستر کو تو الیکٹرانک تار سے دور رکھیے، وائرنگ سے دور رکھیے، اور اگر بلب جلانا ہے تو میں مشورہ یہ دوں گا آپ ٹارچ اپنے ساتھ رکھیے. امیر اہل سنت میرے پیارے باپا جان پیر و مرشد اپنے بستر کے ساتھ ٹارچ رکھتے ہیں، بالکل ٹارچ رکھتے ہیں، عادتاً ٹارچ رکھتے ہیں. ایک سے زیادہ شاید ٹارچ رکھتے ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے کہ وہ روشنی کے لیے ٹارچ کا استعمال کرتے ہیں. تو بجلی سے جو شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں، پھر ہمارے یہاں جس طرح کے یہ بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح کا ہمارا نظام بنا ہوا ہے، تاریں یقین مانے کمزور ہوتی ہیں، وولٹیج کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب اپ ڈاؤن ہو جائے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے. اب بستر پہ لیٹے لیٹے آگ لگے، آگ فوراً چادر کو پکڑے گی، بلینکٹ کو پکڑے گی، تکیے کو پکڑے گی، روئی ہے، فوم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی لکڑی ہے چاروں طرف بستر. تو اس طرح کیسے ہوگا آپ بتائیے. ہمارے عموماً اب چٹائی کا استعمال کتنا، آگ چٹائی بھی آگ پکڑ لیتی ہے. تو یہ ایک احتیاط میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں. ہمارے پاس وہ فائر بریگیڈ کے حوالے سے ایک آفیسر ہیں، ان کی بھی کچھ معلومات انہوں نے ہمیں فراہم کی ہے. آئیے اب میں آپ کو ان کے تاثرات دکھاتا ہوں. آگے کیمیائی رد عمل ہے، آکسیجن، حرارت اور جلنے والا مادہ. یہ تین چیزیں جب اپنی مقررہ مقدار کے اندر مل جائیں آپس میں تو پھر ایک آگ بنتی ہے. آگ بجھانے کے لیے جس طریقے سے یہ تین چیزیں مل کے آگ بن رہی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. کسی بھی لگی ہوئی آگ میں سے اگر ہم آکسیجن کو ہٹا دیں تو پھر وہ آگ بجھ جائے گی. یا تو ہم ٹمپریچر ڈاؤن کر دیں، یا ہم آکسیجن کو ختم کر دیں، یا ہم فیول کو ہٹا دیں. جو عموماً دیکھنے میں آتا ہے وہ شارٹ سرکٹ، اسپیشلی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے بچے ان چیزوں کو بہت زیادہ پک کرتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھ میں ماچس لگ جائے تو وہ عموماً ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ کسی کونے میں، کسی اسٹور میں، کسی ڈرائنگ روم میں جا کے کونے میں چھپ کے ماچس کی تیلیاں ایک منہ میں لگا کے اور ایک سے جلا رہے ہوتے ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر عموماً ایسے حادثات ہوتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہم لوگ جتنے بھی پوائنٹس اپنے گھر کے اندر بناتے ہیں، چاہے وہ بلب کا ہولڈر ہو، چاہے وہ بورڈ ہو، چاہے وہ ساکٹس ہو، ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیکوریشن کی چیز رکھ دیتے ہیں. جب بھی کبھی وولٹیج اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، وولٹیج ہائی ہو جاتے ہیں، اس بورڈ میں آگ لگتی ہے. جب اس بورڈ سے جلتی ہوئی پلاسٹک نیچے گرتی ہے تو نیچے رکھی ہوئی تمام چیزوں کو آگ لگاتی ہے. یا ہم ان بورڈوں کو پردے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں، تو اگر بورڈ میں آگ لگی تو سب سے پہلے لامحالہ پردے جلیں گے. تو میری درخواست ان تمام لوگوں سے یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ الیکٹرک کے پوائنٹس بناتے ہیں وہاں پہ کم سے کم کوئی بھی ایسا جلنے والی چیز نہ رکھیں. ایسی صورت کے اندر آپ کے گھر میں اگر ڈرائی کیمیکل پاؤڈر یا ڈی سی پی، ہمارے یہاں ایک
ایزی ریسورس ہے فائر فائٹنگ کا، ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو ہم بجری کا استعمال، مٹی کا استعمال کر کے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں. لیکن مین سوئچ جو ہے اس کو لازمی ڈسکنیکٹ کریں. 90% فیکٹریوں میں پراپر فائر کا نظام نہیں ہے، اور جن فیکٹریوں میں فائر کا نظام ہے بھی تو وہاں فائر فائٹنگ اسٹاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی حادثے کو فوری طور پہ نہیں روک پاتے، اور اگر لگ جائے تو اس کو پھیلنے سے نہیں روک پاتے. اگر ٹمپریچر کسی بھی جگہ کا بڑھے گا تو وہاں فائر رسک بڑھ جائے گا. وائرنگ جب شارٹ ہوتی ہے تو ایسے واقعات عموماً دیکھنے میں آتے ہیں، یا فیول کا لیک ہو جانا، جو جیسے سی این جی کہیں سے پائپ لیک ہو جانا، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ کہیں سے لیک ہو جانا، اس کے اندر آگ لگ جائے. کسی بھی حال میں کسی بھی وجہ سے اگر گاڑی کے اندر آگ لگے تو آپ سب سے پہلے تو اس کا سوئچ آف کریں، مین سوئچ آف کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو بیٹری کے وائرز نکالیں، ٹرمینل سے اس کو آؤٹ کر دیں. چھوٹا سا فائر ایکسٹنگوشر آتا ہے ڈی سی پی کا، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کا، جو آپ بہترین ہے، وہ ایک گاڑی کی آگ کے لیے آپ کے لیے بہترین فرسٹ ایڈ ہے. ایک ڈوبنے والے شخص کو کسی کے کپڑوں میں یا باڈی پہ آگ لگ جائے تو کبھی بھی اس کو سامنے سے جا کے اس کی مدد کے لیے کبھی نہ جائیں. جلنے والا شخص ہے، وہ جلنے والا سمجھتا ہے کہ یہی شاید میری مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چپٹ جائے گا، تو آپ اس کی آگ بھی نہیں بجھا سکو گے اور اپنی آگ کو بھی نہیں بچا سکو گے. ایسی صورتحال کے اندر کہ کبھی بھی ایسے کسی شخص کو آگ لگتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے بیک کے اوپر جا کے اس کو پش کریں، زمین پہ گرائیں. زمین پہ گرانے کے بعد اس پہ کوئی بلینکٹ، کوئی موٹا کپڑا، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو اس کو کم سے کم کرول کروا دیں، اس کو راؤنڈ کروائیں زمین کے اوپر. اگر وہ کرول کرے گا تو وہ آگ بجھ جائے گی. تھنر، پیٹرول، اسپلٹ، ان تمام لائٹ فیولز کے علاوہ ہر آگ کو آپ پانی سے بجھا سکتے ہیں، لیکن الیکٹرک کی آگ کو آپ پانی سے نہیں بجھا سکتے. اگر آپ کے پاس فائر کا اکوپمنٹس نہیں ہے، یعنی کہ فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہے، تو پھر آپ بجری کا، مٹی کا، وہ مٹی جو بالو ہو، جو ڈیلی کی صورت میں نہ ہو، جو جمنے والی مٹی نہ ہو، اس مٹی کا استعمال کرتے ہوئے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. پہلے تو کوشش کریں گے ہماری تمام وائرنگ کنسیلڈ ہونی چاہیے، اوپن وائرنگ نہیں ہونی چاہیے. اوپن وائرنگ کے اندر رسک زیادہ ہوتا ہے. کنسیلڈ وائرنگ اور کنسیلڈ وائرنگ کے اندر اگر کوئی پوائنٹ ہمیں ایکسٹرا چاہیے تو ہم کوشش کریں اس کا پراپر کنیکشن کروائیں، نہ کہ اس کا تار کا پلگ آلٹرنیٹ ایکسٹینشن بنا کے اور اپنے کام کو سیدھا کریں. جیسے ہم پیٹرول کے اوپر جو ہے فوم استعمال کرتے ہیں، یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو پانی کے ساتھ آپریٹ کیا جاتا ہے، لائٹ ویٹ ہوتا ہے، سرفیس پہ رہتا ہے یہ، کیونکہ اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں کوئی لائٹ فیول چاہیے ہوتا. لیکن عموماً جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو الیکٹرک کے معاملات ہوتے ہیں، الیکٹرک کی آگ ہوتی ہیں زیادہ تر، یا ایک کلاس ہوتی ہیں جس کے اندر لکڑی، گتا، کاغذ، ٹیبل، فرنیچر، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہ دو قسم کی آگ ہوتی ہیں جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں. اس کے لیے ڈی سی پی جو ہے وہ بہترین آلہ ہے، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. کہ عموماً ایسا ہوتا ہے خواتین ہمارے وہاں جب کچن میں جاتی ہیں تو وہ ایپرن کا استعمال نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوز کپڑے آگ کے چولہے کے اور فلیم کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور اکثر ان کے آستین میں، قمیض میں، دوپٹے میں آگ لگ جاتی ہے. اگر کوئی ڈیپ فرائر انہوں نے کوئی آئٹم ایسا بنایا تو وہ کھولتا ہوا آئل اسی طریقے سے چھوڑ دیتی ہیں، اس کو ٹھنڈا نہیں کرتی. اگر اس میں ایگزاسٹ نہیں ہے تو اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. ریشمین کپڑے پہن کے کچن کے اندر چلے جانا رسکی، 100% رسکی کام ہے. عموماً ہم جب اپنے انڈر گراؤنڈ ٹینک کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو ہم ماچس جلا کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب بھی کوئی ٹینک بند ہوگا، چاہے وہ پانی کا ہو، سمپل واٹر کا ہو، یا سیوریج کا، سیوریج میں تو بہت زیادہ گیسز بھری آتی ہیں بہت جلدی، واٹر میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ گیسز اس کے اندر اسٹاک ہو جاتی ہیں اور نہیں پتا کہ کون کون سی گیسز اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں. اس وقت ہم اگر کوئی ماچس کا وہاں پہ استعمال کریں تو ایسی صورت کے اندر ایک بلاسٹ، ایک دھماکہ اور ایک آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے اجتناب کریں. ٹینک ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے لوہے کے، عموماً جب ہم ڈھکن کو اٹھاتے ہیں تو اس سے بھی ایک رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے چنگاری اسپارک ہونے کا چانس ہوتا ہے. اس اسپارک سے بھی آگ لگنے کا چانسز ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا فوکس کریں گے. میں اس چینل کے توسط سے ایک میسج دینا چاہوں گا عوام کے لیے بھی اور اپنے اعلیٰ حکام کے لیے بھی کہ جو فائر، فرسٹ ایڈ، روڈ سیفٹی کے جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں، جو اویئرنیس سیشنز ہیں، ان کو اسکول کا اور سلیبس کا پارٹ بنا دیا جائے. اور عوام سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا آلہ
جو آگ بجھانے کا ہے، جس کو ہم فائر ایکسٹنگویشرز کہتے ہیں، جو 1000 روپے سے لے کے شاید 3000 روپے تک کی کاسٹ کا ہو، یہ ہر گھر میں، ہر شاپ پہ، ہر فیکٹری میں، ہر جگہ پر انسٹال کریں. ہمارے وہاں لوگ فائر بریگیڈ، ریسکیو، بم ڈسپوزل، کیجویلٹیز ایسے اداروں کے نمبر اپنے پاس سیف نہیں رکھتے. ڈائریکٹ فائر بریگیڈ کو کال نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم تک پہنچنے میں اطلاع جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے. لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ایمرجنسی ادارے، چاہے ایمبولینس ہو، فائر بریگیڈ ہو، پولیس ہو، ان تمام اداروں کے جب ہوٹرز آن ہوتے ہیں، امبر لائٹس آن ہوتی ہیں، تو پھر ان کو راستہ دیا جائے تاکہ اپنی ایمرجنسی کو پہنچ سکیں. ایک کمرے کی آگ 3 منٹ کے اندر پورے کمرے کو ختم کر دیتی ہے. اگر وہ 3 منٹ آپ نے پہلے ٹیلی فون کی تلاش میں، نمبر حاصل کرنے میں یا اطلاع دینے تک میں ضائع کر دیے، تو پھر آپ تصور کر لیجئے کہ فائر بریگیڈ کے پہنچنے تک آپ کا پورا گھر آگ سے جل چکا ہوگا. آپ کو مزید بڑی مفید ترین معلومات یہاں فراہم کی گئی. غلام یاسین بھائی کیا کہتے ہیں اتنی ساری گفتگو کے بعد؟ آپ کو تو 20-25 سال ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں. ابھی ڈاکٹر صاحب کے بھی تاثرات اور معلومات سامنے آئیں. یہ انسپیکٹر تھے، آپ کے افسر تھے فائر فائٹنگ کے حوالے سے، ان کے بھی مدنی پھول سامنے آئے. اگر اس کے ساتھ آپ کچھ پلس کرنا چاہیں، کیونکہ میرے پاس عوامی ویڈیوز اور عوامی تاثرات بھی کافی ہیں، وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ پھر ایک سیکوینس کے ساتھ میں ناظرین کے چلاؤں، پھر اس کے بعد جو کالس ہوں گے انشاءاللہ میں کالس لوں، تاکہ 11 سے پہلے میری نیت ہے میں اپنا سلسلہ ختم کروں، کیونکہ 11 بجے ہمارا وہ سلسلہ ہے مدنی چینل کا فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے ابھی جو بھی ڈاکٹر صاحب سے اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے بھی کافی مفید اور بہت اچھی گفتگو کی ہے اس حوالے سے. اور زیادہ تر جو فائر ہوتی ہے وہ غفلت کی بنا پر ہی ہوتی ہے. جیسے گھر کی کچن کی فائر ہوتی ہے تو اس میں جلنے کے حادثات اور واقعات بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں اس کے اندر. اور اس طرح لوز وائرنگ، الیکٹرک شارٹ سرکٹ کے حوالے سے بھی کافی ابھی فائر آفیسر نے بھی کافی معلومات دی ہیں. تو ان چیزوں پر اگر ہم اپنی گرفت مضبوط کر لیں تو ہم انشاءاللہ ان تمام حادثات سے بچ سکتے ہیں. الیکٹرک شارٹ سرکٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم اکثر گھروں میں جو الیکٹرک وائر یا یوز کرتے ہیں، کیبل یوز کرتے ہیں، تو یا تو وہ 3rd کلاس ہوتا ہے، اتنی پاور اپنے اندر وہ نہیں سما سکتا، اور اس پر ہم لوڈ زیادہ ڈال دیتے ہیں. ایک پلک ہے گھر کے اندر، بورڈ ہے، اس بورڈ میں اتنا ہے کہ وہ ایک مخصوص کرنٹ، مخصوص پاور کو اپنے اوپر وہ برداشت کر سکتا ہے. لیکن ہم مزید بورڈ بنانے سے بچنے کے لیے، اپنے تھوڑے سے پیسے کو بچانے کے لیے، اسی ایک بورڈ کے اندر تار کھول کر مختلف ٹی وی کے کنیکشن اور فریج کے کنیکشن ایک ہی تار میں ڈالتے ہیں. اب اس ایک وائر کے اوپر جو ایک معمولی کرنٹ برداشت کر سکتا ہے، 3-4 الیکٹرانک آئٹم کی اگر ہم اس پر لوڈ ڈالیں گے تو آٹومیٹک وہ وائر گرم ہونا شروع ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس کے جو پلاسٹک ربڑ ہے وہ جلنا شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً آگ کے اس میں تبدیل ہو جائے گا. اور وہ آگ ہمیں فوراً نظر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ فوراً نظر نہیں آتا، وہ اندر ہی اندر آگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آگ الیکٹرک کے آلات کو مستقل طور پر نقصان پہنچاتے بجاتے ختم کر دیتی ہے. اور اکثر آگ جو لگتی ہے ہم اپنے الیکٹرک آلات کو، بجلی کے آلات کو، مثلاً ٹی وی، اے سی، کمپیوٹر وغیرہ جو دیگر آلات ہیں، ان کو اسٹینڈ بائی رکھ دیتے ہیں. اور اسٹینڈ بائی رکھنے کی وجہ سے یہ بھی آگ ان کو پکڑ سکتی ہے، کیونکہ الیکٹرک اپ اینڈ ڈاؤن کم زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کی پاور تیز ہوتی ہے، الیکٹرک کی سپیڈ زیادہ آتی ہے، تو اس اسٹینڈ بائی رکھی ہوئی چیز کو فوراً ہٹ کرتی ہے اور وہ آگ اس کو لگ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر وہ رات کا وقت ہے، جیسے ہم سو رہے ہیں اور وہ اسٹینڈ بائی پہ رکھی ہوئی ہے، اور الیکٹرک پاور بہت زیادہ آ گئی، جس کی وجہ سے اس الیکٹرک آئٹم، کمپیوٹر، ٹی وی یا اے سی میں آگ لگ گئی. اس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے بڑھتے بڑھتے دیگر چیزوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور اس طرح الیکٹرک کے جو بورڈ ہوتے ہیں، اس الیکٹرک بورڈ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اوپن رکھیں. احتیاطی تدابیر یہی ہیں آگ سے بچنے کی، اس کو اوپن رکھیں. خدا نہ خواستہ اگر اس میں آگ لگتی ہے تو ہمیں وہ سامنے ظاہر ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر الیکٹرک بورڈ ہوتے ہیں، الیکٹرکسٹی کے وائر جا رہے ہوتے ہیں، اوپن وائر جا رہے ہوتے ہیں، کھلے وائر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمارے بڑے خوبصورت پردے ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس کے پیچھے آگے ہم نے ڈریسنگ ٹیبل لگا دیا ہوتا ہے، یا اس کے آگے ہم الماری رکھ دیتے ہیں، لکڑی اور فائبر کی چیز، اس طرح کی چیز رکھ دیتے ہیں کہ جو اس آگ کو بڑھنے کے لگنے کا سبب بنتی ہے.
تو اگر ہم الیکٹرک، سب سے پہلے ہم الیکٹرک جو سٹی ہے ہماری، اس کو ہم بہتر انداز سے کنسیل کریں. سب سے بہتر یہ کہ ہم اس کو کنسیل کریں، اور کنسیل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا وائر یوز کریں اس کے اندر، تاکہ آگ لگنے کے امکانات وہاں پر ختم ہو جائیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں، فیکٹریوں میں، کہیں پر بھی آگ نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کو ہم خاص کر کے اس چیز کی تربیت دیں کہ آگ کیا ہے، آگ کس طرح لگتی ہے، آگ سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیں گے تو انشاءاللہ بچے ہمارے اس سے دور رہیں گے، اور بچپن سے ہی انہیں اس طرح کی چیزوں کی اویئرنیس ہو جائے گی کہ فائر کیا ہے، فائر کے نقصانات کیا ہیں، فائر سے کتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس پر خود توجہ دیں، اور اپنے کچن میں بھی، اپنے گاڑی میں، اپنی ایسی جگہوں پر جہاں پر ہم الیکٹرک یوز کرتے ہیں وہاں پر ایک فائر سلنڈر لگا دیں. 1 kg سے لے کے 3 kg اور 5 kg تک کے سلنڈر آتے ہیں. یہ معمولی سلنڈر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت بڑے حادثے سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. یہ آپ کی جو معلومات آپ نے فراہم کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے سلسلے کا اب چونکہ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، ہمارے پاس کچھ عوامی ویڈیوز اور عوامی تاثرات ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگوں کے بھی تاثرات ہیں، آئیے ان تاثرات کو بھی دیکھتے ہیں، کچھ عوامی تاثرات بھی دیکھتے ہیں. فیکٹری میں آگ اس وجہ سے لگتی ہے، جو مشین پڑے ہوئے نا اس کو چیک کیا نہیں جاتا ہے، اس کو ہر ہفتے چیک کیا جاتا ہے، ہر جگہ میں باہر آگ جلا کے اس کو چیک کیا جاتا ہے. فیکٹریوں میں ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ بہت سی کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے گا، یہ چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی. ہمارے ادھر تو ہر 3 مہینے، 2.5 مہینے، 2 مہینے میں پروسیس جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کے دیکھا جاتا ہے. شارٹ سرکٹ دیکھی جاتی ہے، لائنیں دیکھی جاتی ہیں گی، مشینریاں دیکھی جاتی ہیں، ہر چیز ہم باقاعدہ ڈیلی کی بھی اپڈیٹ جو ہے اپنے آفیسر کو کرتے ہیں. بعض اوقات فیکٹریوں کے اندر ہنگامی دروازے اخراج ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی آگ لوگوں کو اثر کرتی ہے. ناقص انتظامات ہوتے ہیں لوگ فیکٹریوں کے اندر، اس وجہ سے بھی آگ لگتی ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ حفاظتی اقدامات کرے، خاص طور پہ انڈسٹری کے اندر بہت ضروری ہے. میرے حساب سے فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے وہ بہت پاورفل ہونا چاہیے. آپ کا ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ لازمی ہے. یہ 2 چیزیں تو ہر صورت میں ہونی چاہیے، کیونکہ حادثہ رونما ہو سکتا ہے. چھوٹی سی لاپرواہی، عموماً لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سگریٹ نوشی منع ہے، مگر وہیں پر وہ سگریٹ پیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے. تو ہر شخص کو چاہیے، مالکان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور ورکر کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. میرے حساب سے لاپرواہی ایک بنیادی عنصر ہے جس کی وجہ سے آگ فیکٹریز میں لگ جاتی ہے. جاتے ہوئے جو آلات ہیں بجلی کے اس کو ہم بند کر کے جائیں. اس کے علاوہ جو کمپنی جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے اس کو پراپر فالو کریں. اس کے اندر جو بھی پریکاشنری جو اسٹیپس آپ لے سکتے ہیں، بالخصوص اگر اس میں آپ کی کوئی ٹریننگ ہوئی ہے تو اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر ٹریننگ نہیں بھی ہے تو جس طرح سے ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، جب ہم کہیں ملنے جاتے ہیں تو ہم ساری چیزیں ایگزٹ کرتے ہیں، ہم لائٹ کو آف کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو کھلا نہیں چھوڑتے، گیس کو ہم دیکھ کے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ہماری طرح مطلب چونکہ ایک آمدنی کا ہماری ذریعہ ہے. ہم اس کو ایک گھر سے تصور کریں اور اس میں ہم اس کو اسی طرح سے لیں، نہ کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ جی بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ آپ نے چند تاثرات دی، اور ہمارے پاس بھی تاثرات ہیں. البتہ آگ ہی آگ ہے ہر طرف، اور اب تک جو ہم نے سنا، چاہے گھروں میں آگ لگنے کے واقعات ہوں، دفتر فیکٹریز کے اندر آگ لگنے کے واقعات ہوں، تو اس میں بہت زیادہ جو چیز سامنے کھل کر آئی وہ معلومات کی کمی اور بے احتیاطی، جلد بازی. اور ہمارے یہاں واقعی اس طرح کی چیزیں سیکھنے سکھانے کا کوئی ایسا رجحان بھی ایسا نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہو تاکہ ہم یہ جلنے سے محفوظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے شہادت عطا فرما، شہادت عطا فرما، شہادت عطا فرما. تو غالباً وہ جل کر ان کو غالباً شہادت ملی تھی. تو
کیونکہ اس میں بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے، درجہ شہادت کا. تو مرنے کے بعد کو کہا گیا کہ اگر تم ہم سے عافیت کا سوال کرتے تو ہم تمہیں عافیت کی موت دیتے، تم نے صرف شہادت کا سوال کیا، لہذا ہمیں عافیت کے ساتھ شہادت کا سوال کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہی اچھا ہو کہ میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت عطا فرمائے. جنت بقیع ہمارا مدفن ہو، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور ہم اس دنیا کی آگ کی شدت اور اس کے آگ سے جلنے کی تکلیف کو دیکھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صورت پیدا کریں. ایک نیک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا تو اپنے نفس سے کہنے لگے، میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس بتی، چراغ یا موم بتی پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے، اے دشمن خدا عز و جل، اپنی نفس سے کہنے لگے، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے، تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جب آگ جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کے، تم جو آگ جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے جو ہم آگ جلاتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم، اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے 69 ٹائم 69 گنا زیادہ تیز کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر جز کی گرمی دنیاوی آگ کی طرح ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوں گے. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیں. تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے روز 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دے کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے. اس پر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا. پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، کعب مزید سنائیں. عرض کی، اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے. اس پر امیر المومنین نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا. پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، کعب اور سنائیں. عرض کی، یا امیر المومنین، قیامت کے روز جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ مقربین گھٹنوں کے بل گر کر یہ کہیں گے، ربی نفسی نفسی، اے رب عز و جل، آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا. تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی آگ بہت تکلیف دیتی ہے، یقین مانیے. سائلنسر جو موٹر سائیکل پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی جلد اس لگی ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے. کوئی چنگاری ہے نا، ہلکی سی چنگاری وہ لگتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. جلتی سگریٹ کا ٹوٹا اگر پاؤں کے نیچے آ جائے چیخ نکل جاتی ہے. بعض لوگ تو چولہا جلانے میں ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے. واقعی ڈرنے کی چیز ہے آگ. اس کی گرمی کتنی ہے، تپش کتنی ہے. ہم 97 کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جب مینا پہنچے تھے، قافلہ تھا ہمارے ساتھ، 97 میں مینا میں آگ لگی تھی. اس کے بعد وہاں پھر فائر پروف خیمے لگائے گئے، فائبر وغیرہ کے شاید. تو 97 میں لگی ہوئی آگ، میں نے اس آگ کی آواز سنی ہے.
وہ جو آگ کی جو شعلوں کی آواز ہوتی ہے، آواز، گیس سلنڈر کا پھٹنا اور ہوا نے اس آگ کو لے کر چلنا. اور جب یہ ہم پھر ہمارا قافلہ لے کر مسجد خیف کی طرف چلے گئے، اوپر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رہی اور قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ رہا اس انداز پر. اور وہاں جتنے بھی عاشقان رسول اس آگ کا شکار ہوئے، ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، یا جو حج کو چلا اور انتقال کر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج ہوتا رہے گا، اس مضمون کی روایت ملتی ہے. تو واپسی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے میٹھے اسلام بھائیوں کہ وہ جو بلڈوزر ہوتے ہیں، اس کو کیا بولیں گے، مٹی اٹھانے کے جو مشینیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح وہ لاشوں کا کالا کالا ڈھیر تھا، راکھ کالے کالے جھلس گئے تھی، لاشیں ختم ہو گئے تھے، یہ اٹھا کر ٹرک میں ڈالی جا رہی تھی، وہ بالکل وہ جھلس گئے تھے، خیموں کے خیمے جل گئے تھے. بڑی تپیش، ایک گرماش اتنی دور سے آگ کی محسوس ہو رہی تھی. تھوڑی سی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتا ہے، ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. دوزخ کہاں تاب ہے قبض وطن، ہر عز کا سگیا تار لگا کفل مدینہ. کس طرح گناہ سے بچیں؟ کیا دیکھیے کہ بزرگ نے آگ کی لو پر اپنی انگلی رکھ کر اپنی نفس کا امتحان لیا کہ جب تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ بد نکاحی کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور دیگر گناہ، رشوت، سود، بد دیانتی، خیانت، کاروبار میں خیانت، دھوکہ، فریب. جو ملازمین ہوتے ہیں وہ سیٹ کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، جو سیٹ ہیں وہ ملازمین کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں. عمومی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ساری گناہوں کی عادتیں ہوئیں اور اللہ نہ کرے جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا، کیسے جہنم کی آگ برداشت ہوگی؟ تو سب سے کم عذاب جس کو بیان کیا جاتا ہے جہنم میں، جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں اس کے پاؤں میں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھلتا ہوگا. اے سود کا لین دین کرنے والوں، رشوت کا لین دین کرنے والوں، اس طرح بددیانتی کے ساتھ تعمیرات کرنے والوں، شرعی جرائم اور شرعی جو اصول و قانون ہے توڑنا، اور دیگر جو غیر شرعی معاملات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی طرح اپنے اداروں کو، اپنی فیکٹریوں کو چلانے بنانے والوں، ذرا سوچئے. دو پیسے بچانے کے لیے لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے والوں، ناقص مال بیچنے والوں، کہیں ایسا نہ ہوگا آپ کی ناقص چیز سے لوگوں کی جانیں چلی جائیں. وہ ناقص کو کامل کر کے بیچتے ہیں. آپ نے بول دیا بھائی یہ غلط ہے، یہ ایسا ایسا ایسا، ایک الگ بات ہے. اگر ہماری غیر شرعی معاملات اور رب کی نافرمانی کے باعث رب ناراض ہو گئے، اس کے ابھی روٹ گئے اور جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا، ہمارا بنے گا کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے بھی واقعہ سنا. اس قدر جہنم کی آگ کا خوف. تو دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا کیا تقابل ہے؟ اور یہ مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جملہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کی قسم اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھا. جہنم کی آگ کا تو 69 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے، سیاہ کالے رنگ کی آگ. اب جہنم کی آگ کالی کالی ہے. پل صراط، جہنم کی آگ کے شعلے، پل صراط سے گزرنا، بڑے بڑے آکرے مجرموں کو پکڑ پکڑ کر آکرے جہنم کی آگ میں گرا رہے ہوں گے. اس کی آواز، اس کا شور، اس کی تفتیش تصور کرے. اگر بجلی کی طرح تیزی کی طرح جہنم پر بنے ہوئے اس پل صراط سے گزرنا نصیب نہ ہوا، آزمائش میں آ گئے تو کریں گے کیا؟
اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اے بے پردگی کرنے والی اسلامی بہنوں، اے فلمی ڈراموں کے عادی، رشوت، سود و جھوٹ اور غیبتوں کے عادی، اے گناہوں میں مبتلا میرے اسلامی بھائیوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ دنیا کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا کی آگ کے جلنے اور یہ آگ ہماری جان و مال کو نقصان پہنچا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بھی، قبر کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آگ بجھانے کا ایک چھوٹا سا کچھ تیار کیا گیا ہے، آئیے ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ گیس سلنڈر کا استعمال کر کے انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ دکھایا گیا ہے تاکہ ایک نمونے کے طور پر اسلامی بھائیوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آگ کیسے بجھائے گا۔ عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ مرحبا، سلسلہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ اس سے اس کے، اور بہت انفارمیٹو تھا۔ اگر آپ کی اس سلسلے سے متعلق کچھ مدنی پھول باقی ہیں تو بالکل اس کو کنٹینیو کریں، ہم انشاءاللہ شامل ہیں۔ بلکہ آج تو کئی ناظرین کے لیے، میں خود جب دیکھ رہا تھا سلسلہ، خاص طور پہ وہ توفیق خان صاحب غالباً پہ تھے، اور انہوں نے جو مدنی پھول بتایا کسی آگ لگے ہوئے شخص کو پکڑنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح گھر میں خود نیت کر کے گھر سے چلاؤں کہ اب اپنے گھر میں جو ہے نا ایک فائر ایکسٹنگوشر لگاؤں گا۔ واقعی چھوٹی سی چیز ہے لیکن فائر بریگیڈ آنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ تو آج تو ماشاءاللہ آپ نے دنیا کی آگ سے بچنے کے ہمیں بہت سارے طریقے بھی بتائے، اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کی ہولناکیوں کا بھی آپ بیان فرما رہے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا آپ کنٹینیو کریں۔ پہلے میں کچھ کالز لے لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس پہلے کالز لے لیتا ہوں کہ کالز دے دیجئے، اور جی ہاں تو کالز چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارا بچہ جل گیا تھا پانی گرنے سے، تو جب ہم ہاسپٹل میں تھے تو ہاسپٹل میں ایک واقعہ ہم نے میرے بچوں کی امی کو پتہ چلا کہ ہمارے جو جہاں پر وارڈ تھا 4 ماہ کا ایک بچہ تھا، اس کی والدہ نے ان کو بتایا کہ وہ چولہے کے پاس جو ہے نا اس بچے کو لٹایا ہوا تھا جو کھیل رہا تھا۔ تو اچانک سے جو ہے نا وہ فون آیا اور اس کی والدہ فون پر باتیں کرنے لگ گئی، تو اس طرح وہ بچہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا، چلاتا رہا، تو اس کا جو کمبل وغیرہ تھا، جو چادر تھی اس کے اوپر، وہ کہیں چولہے کے اوپر گری اور اس کے اندر آگ لگ گئی، اور اس کی والدہ دوسری طرف جو ہے نا وہ فون پر باتیں کرتی رہی، کافی لمبی ان کی گفتگو رہی۔ تو جب وہ آئی تو کیا دیکھتی ہیں تو ان کا سارا بچہ جو ہے وہ آگ میں جھلس گیا۔ اس میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیا، جزاک اللہ۔ میں کیا عرض کروں، آپ نے جو واقعہ بیان کیا نا، یہ واقعہ ہی عبرت لینے کے لیے کافی ہے میری ان اسلامی بہنوں کے لیے جو انتہائی غفلت کے ساتھ اور بڑی ہی غفلت کے ساتھ فون کے پیچھے جو پڑتی ہے نا، یعنی فون ایک بے جان سی چیز ہے کہ اس کی زبان ہو تو اس کی جو فریادیں ہوں گی نا وہ بھی سننے جیسی ہوں گی۔ اتنا مطلب کہ اگر وہ کسی پڑوسن سے بات کرنے میں لگ جائیں گی، ادھر لگ جائیں گی ادھر لگ جائیں گی، بعض اوقات ہر دنیا مافیا سے بے خبر، بچے کیا کر رہے ہیں، گھر کا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، ہو جاتی ہیں۔ تو جو ایسا کرتی ہیں، اس طرح غفلت میں پڑتی ہیں، جب بچوں کو اس طرح ایسے آگ کے قریب رکھ دیتی ہیں، یہ غور کریں۔ چائے پینے کے حوالے سے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ بالکل وہ ایک ٹیبل پر جو بالکل ٹیبل کور جو ہوتا ہے
जो ऊपर बिछाया जाता है, उसके कॉर्नर पर आप चाय का प्याला रखते हैं, बच्चा थोड़ा सा खींचता है उसके ऊपर गिरता है। बच्चे को गोद में लेकर जो चाय या गर्म मशरूब हम पीते हैं, गर्म दूध पी रहे हैं, इस तरह की चीज पी रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा हाथ मारेगा तो उसके ऊपर वो गर्म दूध गिर सकता है, गर्म चाय गिर सकती है। इसी तरह पानी गर्म करते हैं, गीजर का पानी बाज़ औक़ात बहुत गर्म होता है। हमारे अमूमन लाइनों में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लाइनें ऐसी होती है कि अगर आप एक जगह पर पानी आ रहा है और घर के दूसरी तरफ अगर कोई नल खोलेंगे तो वो ठंडा पानी चला जाएगा, गर्म पानी तेज हो जाएगा। और बाज़ औक़ात गीजर से इतना गर्म पानी आ रहा होता है कि उससे बदन के जल जाने का भी अंदेशा होता है, अचानक झटका लग सकता है, जो भी कुछ हो सकता है। तो ये बहुत सारी, अब आप गौर करते हैं, अब तो नबी भाई ने कहा कि मैंने नीयत की कि मैं अपने घर में ये आला लगा लूंगा। आप घरों की वायरिंग के ऊपर गौर करें, फैक्ट्री वाले अपने गौर करें। 2 पैसे बचाने के लिए आप अपनी और अपने साथ दूसरे लोगों की जानों से ना खेलें, ये आपको मशवरा दूंगा। अगर आज हमारे सिलसिले के जरिए कई घरों में या कुछ ही घरों में अगर कोई तब्दीली आ जाती है, कोई आपस में गौर और तफक्कुर कर लेते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, बिल्डिंग का इंतजाम चलाने वाले, फैक्ट्री का इंतजाम चलाने वाले, ये गौर कर लेते हैं, कुछ आपस में तय करते हैं कि यार चलो कुछ मिलजुल कर कोई तरकीब बनाएं और इस तरह की चीजें हम खत्म करें और ये एहतियाती जो सामान है वो लगाएं, आपस में कोई ऐसे सीखने सिखाने का सिलसिला हो ताकि आग पर काबू पाया जा सके। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत इससे हमें फायदा हो सकेगा और हमें भी खुशी होगी कि चले ये सिलसिला आया और इस सिलसिले को देखकर आपने अगर अपने आप को कुछ बचाने की कोशिश की और अल्लाह ताला आपको भी बचाए, हम सबको भी महफूज फरमाए। दूसरी कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब अल्हम्दुलिल्लाह तज़ल इस्फत जामिअतुल मदीना बाबुल मदीना कराची के दारुल हदीस में कसीर तलबा की तादाद है जो कि आपका देख रही है, तो बहुत अच्छे मदनी फूल मिल रहे हैं। सब ये साथ फरमाइए कि जामिया में अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसमें तलबा का शोर मचा देना या ये कैसा है, तो उसको किस तरह डील करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले चाहे जामिया हो, मदरसा हो, मस्जिद है या जो भी जगह है, तमाम तलबा असातिज़ा या वहाँ आने वाले जो भी मतलब क़याम करते रहते हैं, इन सबको ये पता हो कि बाहर निकलने के रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट, इनखला के रास्ते कौन कौन से हैं। इस तरह की चीजें यकीनन वो मालूमात होनी चाहिए। असल में अचानक आग लगेगी या कोई ऐसा भगदड़ का वाकया होता है ना, अब हम माइक पर समझाएं या पकड़ पकड़ समझे, कोई समझेगा नहीं। ये होता है उस वक्त कि अगर फैक्ट्री के अंदर मुलाजिमीन हो या कोई भी इस तरह के इदारे हैं, जगह जहां लोग जमा होते हैं, इनको बिठाकर सबसे पहले इन तमाम तर इमरजेंसी भगदड़ की सूरत में, आग लगने की सूरत में या किसी किस्म का अल्लाह ना करे धमाका हो जाने की सूरत में हमें ज़हनी तौर पर किस तरह हाजिर रहना है। वाकया हो जाने के बाद आप किसी को समझाने बैठेंगे तो शायद आप भी फंसोगे, धक्के लगेंगे, गिरेंगे, कुचल जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे। ये पहले से ही मालूमात फराहम की जाती हैं ताकि कल को ऐसी अल्लाह ना करे कहीं ऐसी इमरजेंसी हो जाए, घर में इमरजेंसी हो जाए, घर वालों को इस तरह का ज़हन बना दिया जाए कि ऐसी इमरजेंसी की सूरत के अंदर रास्ते कौन से हैं, एहतियात क्या करनी है, शोर नहीं मचाना है, एक दूसरे को बचाने की सूरत हो। देखो यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है, इनको ये इसके मतलब इसके इस्तेमाल का तरीका है, यहाँ पर फना चीज रखी हुई है, यहाँ पर मिट्टी रखी हुई है, ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना, ये सारे मामलात पहले होते हैं। तो जो हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाई हैं इनको भी चाहिए कि अपने मुतालिकिन इस्लामी भाइयों को इस बात से आगाही देने की कोशिश करें ताकि हम किसी बहुत बड़े नुकसान से बच सकें। अगरचे बहुत सारे और मदनी फूल मेरे पास हैं, लेकिन मुझे रह रह कर यही होता है कि माशाअल्लाह अगला सिलसिला भी सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर है। अल्लाह ताला उनके सदके में हमें दुनिया की आग से बचाए और हमें जहन्नम की आग से बचाए। रूहानी इलाज में मैंने एक रूहानी इलाज देखा, या वकीलो, कोशिश करता हूं कि ऐसा आपको रूहानी वजीफा दूं, कोई ऐसा पढ़ने का दूं कि जो कम तादाद में हो, आसान हो और जामे भी किस्म का हो, आफतों से महफूज रहने के लिए। आफतों से महफूज रहने के लिए ये एक बहुत ही प्यारा विर्द है, या वकीलो, वाव काफ, किताब लिखते हैं जिसे काफ से, वाव काफ या लाम, या वकीलो। ये असर के वक्त 7 मरतबा पढ़ना है, असर के वक्त 7 मरतबा, 7 टाइम। या वकीलो, या वकीलो,
یا اول آ کے درود شریف پڑھنے کی عادت ضرور رکھیے گا. یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 7 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ عز وجل آفتوں سے محفوظ رہیں گے. اپنی عمارتوں پر، اپنی دیواروں پر یا ظاہروں لکھ دیں، عمارت گرنے سے محفوظ رہے گی. اس طرح روحانی علاج کا رسالہ 40 روحانی علاج مقتوط المدینہ سے حاصل کریں. اسی طرح اور دیگر رسالے کتابیں پڑھیں. اور ان تمام مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ امیر سنت کا رسالہ ہے بجلی کے، پورا ایک سبجیکٹ ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. یہ دونوں ایک کمبائنڈ سبجیکٹ ہے، یوں سمجھیے. تو سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات حاصل رکھیں. آپ کی کار میں اگر اللہ نہ کرے اچانک آگ لگ گئی کسی بھی طریقے سے، تو آپ نے اپنی کار کو اور خود کو اس آگ سے کیسے بچانا ہے. اپنی گیس کے سلنڈر پلیز چیک کروا لیجئے. ناقص اور گھٹیا اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اور جو کچھ سلسلے میں کہا گیا، جو اچھی باتیں کی گئی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جو بری بات ہوئی، غلط بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرنا بھی نصیب فرمائے. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے گناہ بری بات ہو گئی تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے، اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد پر تحریک جاری رہے گی، اور جھوٹ کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی، اور ہماری شیطان کے خلاف جنگ تو جاری ہی رہے گی. کوئی سیز فائر نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم لڑتے رہیں گے شیطان سے مرتے دم تک، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن جن عاشقان رسول نے اپنے تاثرات دیے، اپنا وقت دیا، اپنے قیمتی مشورے اور معلومات دی، اور جو احتیاطیں اور جو جذبات اپنے بیان کیے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. اور جنہوں نے بہت پیاری پیاری باتیں کی، ان کو دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. آپ کے اندر اتنا پیارا درد جو چینل پر ظاہر ہو رہا ہے، اس درد کو مزید اصلاحی امت کے درد کے ساتھ آگے لیجئے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے. دنیا کی آگ سے بھی رب نے چاہا تو محفوظ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی صورت پیدا ہو جائے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی آنکھوں کو نیکی دیکھنے، نیکی کرنے کے عادی بنائیں گے انشاءاللہ. تو میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں. اجتماعات ہفتہ وار ہمارے ہوتے ہیں، ان میں شرکت کیجیے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا ہوتا ہے، اس کو ضرور بھی ضرور بلا ناغہ دیکھنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا